ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و با برکات واسطے خاص لائق اور زیبن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں قرآن مجید دی جو آیت کریمہ دا مختصر جیاں حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے میں قرآن پاک دے اس مبارک حصے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اہل اسلام کو این آخری امت کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نال محبت کرن والے کو ایک نصیحت فرمائیے اللہ تعالی نے فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ تو آکوں رسول کریم علیہ السلام جیڑی چیز دیون یعنی جیڑی چیز دا حکم دیون یعنی جیڑی چیز دے کرن دی بات کرن یا تو آکو کوئی چیز دیون کہ ہی دے اتے عمل کرو فرمایا فاخذوہ تساں کو قبول کرو تساں کو گھن گنو وصول کرو
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جیڑی چیز تو آکو منع کر دینن، روک دینن، تساں روک ونجو، باز آ ونجو۔ تے رہی یہ گال کہ عقل دے گھوڑے نہیں درکاونے، برادری دے رسم رواجیں کو نہیں دیکھنا، اپنی من مانی نہیں کرنی، واتقوا اللہ، اللہ کے ڈرنے، ہیلے بہانے نہیں بناونے، چیما گویاں نہیں کرنیاں، اگرچہ مگرچہ نہیں آکھنا، واتقوا اللہ، اللہ کے ڈرنے، یعنی اللہ کے ڈر ہوئے اے اپنا معمول بناؤ کہ تو کو جیڑی شے رسول کریم علیہ السلام دیمن او تساں گھن گنو، اور جیڑی چیز تو کو روکن تساں روک وجو، باز آ وجو۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جدہ بھی بولینن زبان کو نطق دینن، جدہ بھی زبان کو کھلینن، حرکت دینن، وہ صرف اور صرف وحی دے مطابق ہی بولینن۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نمی کرنا سوائے اون چیز دی جیڑی چیز میں دو وحی کیتی ویندی۔ عبداللہ بن عامر بن عاص نے بھی ایک باری نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تھوڑی ہر بات لکھ داں، لوگ میں کو آدن ہر بات نہ لکھی کر، تے تھوڑے کے رائے گھننی گئی۔ آپ نے فرمایا اکتب کل شیئن یا عبداللہ، اے عبداللہ ہر شے لکھی کر، کیونکہ میری زبان وچوں جدہ ہی کوئی بات نکھتی ہے وہ حق دے سوا تے وحی دے سوا کوئی بات نہیں نکھتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا اصل اے وجہ ہے کہ میں جو تو کو حاکم، میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا راہبر تو کو جیڑی چیز دے وے تساں گھن گنو، جیڑی چیز تو کو روکے تساں روک ونجو۔ ان دی پہلی وجہ ہے کہ جیڑی شے تو کو نبی سی دیسن او اپنی طرفوں نہ دیسن، وحی دے مطابق انہاں کو حکم کیتا ویسی او تاں دیسن۔ انہاں مطلب ہے نبی پاک اگر کوئی چیز دیندے پین تو سمجھو وہ چیز اصل ساکوں اللہ رب العالمین دینا پین، اور جیڑی چیز تو نبی پاک تو کو منع کرن، گویا کہ نبی کریم نہیں منع کرنے پہ تو کو اللہ منع کرنا پہ، کیونکہ نبی پاک وحی دے مطابق بولے نا۔ پہلی وجہ ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ تو کو جیڑی شاید دیمن گھن گنو، جیڑی شاید تو روکن روک ونجو۔ ان دی دوسری وجہ ہے کہ پوری دنیا سب تو زیادہ تھوڑی جیڑی خیر خواہی ہے وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کرنن، جتنا خیر خواہ اللہ دے پیغمبر ہیں تھوڑے اتنا دنیا کائنات کوئی خیر خواہ نہیں، تے خیر خواہ دی گال منی دیئے، مخلص ہوئے جڑا ان دی بات منی دیئے، لہذا وہ تھوڑے نال مخلص ہیں، تھوڑے محسن ہیں، تھوڑے نال محبت کرنن، تھوڑے بارے درد رکھدن، تھوڑے بارے احساس کرنن۔ کوئی دنیا کائنات رشتہ اتنا احساس نہیں کرنا جتنا نبی پاک کرنا۔ یہ دو وجوہات ہیں، اور تیسری وجہ ہے کہ وہ رسول بھی ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور رسول ہون دا مطلب ہی ہوندے کہ رسول دی اطاعت کریں دیے، رسول پاک دی فرما برداری کریں دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمے دے کہ تو کو جیڑی شے نبی پاک دے من حلال دی بات آکھن، سچ دی بات آکھن، جیڑی بات کرن تو ساں کو گھن گنو قبول کرو۔ اللہ دے پیغمبر دی بات ٹھکراونی نہیں، یاد رکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ تواڈے واسطے تو کو زیب نہیں دیندا کہ تساں ٹھکرا دو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ فرمے دے پیغمبر میں کو تیرے رب دی قسم ہے، یعنی میں کو میری قسم ہے، میں اپنے آپ دی قسم سے نا وہ بندے ایماندار تے مومن نہیں جیڑے تو کو اپنے معاملات فیصل نہ منن، تمہاری بات تسلیم نہ کرن۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اللہ فرمے دے کہیں مومن مرد واسطے کہیں مومنہ عورت واسطے یہ بات مناسب نہیں کہ میرے نبی دا کوئی فرمان آوے تے او بات منن نہ۔
ساگو تو کو چاہیے کہ اسا اپنے پیغمبر دی ہر بات کو تسلیم کروں، کیونکہ وہ ساڈا اندے فائدہ ہو سی، ساری وہ خیر خواہی کرن، اندے اندر ساری محبت ہو سی۔ اور قرآن پاک دے بے مقام تے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو آخر ہو اگر تسا اللہ تعالیٰ نال محبت کرنا چاہتے ہو تو آدھے واسطے ضروری ہے کہ تسا کیا کرو، نبی کریم علیہ السلام دی پیروی کرو، آپ دی اتباع کرو، آپ دی فرما برداری کرو۔ اور اتباع دا مطلب ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اکھاں بند کر کے بغیر کہیں اونچ نیچ دے میرے محبوب دی بات کو من گنو، آپ دی اتباع اور اطاعت کر گنو۔ یہ سارے دلائل کے نے پتہ لگ دے کہ اساں رسول کریم علیہ السلام دی بات منو، آپ جو فرما دے من، عقل منے نہ منے، بات تسلیم دماغ کرے نہ کرے، برادری منے نہ منے، بات مننی پوسی۔ جیڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام دی بات منے اندے خیر ہے، اندی زندگی اللہ تعالیٰ سکون نصیب کریں دے، او جہالت کے بچ میں دے، شرک کے بچ میں دے، بدعت کے بچ میں دے، فتنے کے بچ میں دے۔ آؤ ہن رل مل کے تمہارے سامنے میں نبی پاک دیاں دو حدیثاں دو باتاں رکھ دا جنہیں دے نبی کریم علیہ السلام نے جڑیاں باتاں ساکو سمجھائیں تاکہ اسا انہیں کو سمجھوں اور انہیں دے عمل کروں۔ جڑے ویلے عمل کرے سو انشاءاللہ اندے اندر تبدیلی آسی، معاملات بہتر تھی سن انشاءاللہ۔ وہ کیڑیاں دو حدیث ہیں، صرف دو حدیث ہیں۔ تمہید اندر تو کو عرض کی تمی پیغمبر علیہ السلام دی پیروی اور آپ دی اتباع ضروری ہے۔ آپ جیڑا کچھ دے میں انہیں کو گھننا چاہیے، جیڑی چیز تو آپ روکیں اتو روک وجنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ثلاثتن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ قالوا خابوا وخسروا یا رسول اللہ من ہم؟ قال المسبل والمنان والمنفق صلته بالحلف الكاذب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ترائے قسم دے لوگ ہیں، ترائے قسم دے لوگ ہیں جنہیں نال اللہ تعالیٰ نے قیامت لڑی کلام بھی نہیں کرنا، اللہ پاک نے بات بھی نہیں کرنی، اللہ نے الاونا بھی نہیں، اللہ نے بولنا بھی نہیں۔ ترائے قسم دے لوگ ہیں تے نمبر 2 اللہ پاک نے انہاں دی طرف دیکھن بھی گوارا نہیں کرنا، اور نمبر 3 اللہ پاک نے انہاں کو پاک ہی نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے چوتھے نمبر تے فرمایا انہیں کو اللہ نے دردناک عذاب دیونے، دردناک عذاب۔ 4 سزائیں ترائے قسم دے بندن، سزائیں 4 تے بندے ترائے قسم دے۔ پہلی سزا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک گال کرن گوارا نہ کرے سن۔ دوجی سزا ہے اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ تیجی سزا ہے اللہ پاک کرن گوارا نہ کرے سی۔ چوتھی سزا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب دیونے۔ حضرات صحابہ کرام آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر اے بندے تباہ و برباد تھی گئن، اے بندے خسارہ پا گئن، اے بندے گھاٹا پا گئن، اے بندے نقصان پا گئن۔ اے کیڑے بدبخت ہیں جنہیں کو اللہ پاک نے دیکھن گوارا نہیں کرنا، اللہ پاک نے الاون گوارا نہیں کرنا، اللہ پاک نے پاک کرنا گوارا نہیں کرنا۔ تے نمبر 4 اللہ نے دردناک عذاب دیونے۔ انہیں دی نشانی کیا ہے، انہیں دی شکل و صورت کیا ہے، انہیں دی علامت کیا ہے، انہیں دی پہچان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او میرے صحابہ اترائے قسم دے بندن جنہیں کو اللہ پاک نے دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ انہیں وچوں پہلا بندہ بدبخت کیڑا ہے؟ فرمایا المسبلو، المسبلو، المسبلو،
جیڑا بندہ اپنی زندگی چادر تے شلوار، اپنی منجلی تے اپنی لنگی تے اپنی دھوتی تے اپنی چادر تے اپنی شلوار ٹخنے تے گٹیں کے جھگی رکھدا ہوئے تے اپنے ٹخنے چھپائی تے لکائی رکھدا ہوئے، اے میری امت دا او بدبخت ہے جے کو اللہ پاک نے قیامت لڑی دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ حالانکہ سارے نزدیک تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ای کو اساں کوئی شاید سمجھدے ہی نہیں بھی یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جڑے ویلے نماز کئی لوگ ہیں جڑے نماز آئے تھے انہیں شلوار اونچے کیتی چا، پینٹ بھی اونچی کیتی چا، جڑے ویلے باہر گئے وال اجا باہر پجے کہ نہیں ہوندے اتھائی مسلے تے اٹھی کھڑے ویندے پے انہن تے وال پینٹ تلے تے شلوار تلے۔ حالانکہ تعلیم رسول ہے، فرمان رسول ہے کہ مسلمان بندے کو مرد دی بات ہی نہیں پی ہے، مرد دی کہ مسلمان بندے کو چاہیے کہ گٹے کو ٹخنے کو ننگا رکھے، اندے واسطے ضروری ہے۔ شادی تے وینا پے، خوشی سے، سفر سے، دکان تے بیٹھے، نماز چندہ پے، کوئی معاملہ ہی سی چادر شلوار اور ٹخنے کے اونچی رکھے، کوئی بھی ایشو ہے توڑے، کوئی بھی اندی مصروفیت اندے واسطے ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جڑے ویلے زخمی کیتا گیا، آپ تے جڑے ویلے حملہ تھی آئی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مرض بستر تے لیٹے ہوئے تے آپ نے اجاں تک آپ موت و حیات دی کشمکش جن تے آپ اجاں مرض بستر تے لیٹے ہوئے جیویں جیویں لوگیں کو پتہ لگدا گئے وہ آپ دی تیمارداری کرن دے گئے، بیمار پرسی کرن پوچھن پیندے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر کو ایک نوجوان آ کے پوچھن لگا تیمارداری کیتی اس، بیمار پرسی کیتی اس تے تیمارداری کر کے میں ونجن لگے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی نظر پائے گئی ہے کہ ان دی جڑی چادر آئی وہ گٹیں کے تلے آئی، ٹخنے کے تلے آئی، گھلین دی ودی آئی۔ حضرت سیدنا عمر مرض بستر تے لیٹے ہوئے ہیں، اپنی طبیعت نال مقابلہ پہ کریں ہیں، لیکن والوی نبی پاک دی مخالفت دیکھ کے چپ نہیں رہی ہے۔ آپ نے آواز دیتی، فرمایا نوجوان کو میرے ساتھ لاؤ۔ نوجوان آندہ گئے، جی امیر المومنین، فرمایا جڑا بیمار پرسی کر کے ثواب کمائی وے نہیں، اے ثواب تک اللہ نے نہیں دیونا۔ آدھے امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمائے اپنی چادر ٹکنے کے تلے کی تھی ودائیں، ہو سکتے تیرے اتے اللہ ناراض ہو ونجے، اللہ تیری تیمارداری دا اجری تکو عطا نہ کرے۔ ہی واسطے نبی سائیں دی تعلیم آئی، میں عمر دیکھ کے کیویں برداشت کراں، میرا نوجوانا تو میرے نال محبت کریں نہیں، میری تیمارداری کریں نہیں، لیکن میرے نبی دی مخالفت کریں، میں عمر کے برداشت نہیں ہوندا۔ چادر اپنی گٹیں کے اونچی کر، یہ میرے نبی پاک دی تعلیم ہے۔ نہ تے آکھے نہ ہون گھر آئے کو کیویں آکھاں، جی میں ایسا دیں یار مہمان ہے ٹور رہے بیمار پرسی کی تیسی میں پھکا کراؤں کو، نہ 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 یہ گالی کہنا ہی کر دیتی کرو۔ کوئی مہمان آ گئے، کوئی دوست قریبی ہے، اگر ان دے اندر کوئی چھوٹی موٹی لچا کے ان دی اصلاح کر چھوڑی کرو، لیکن آسان انداز ہے پہلے سمجھائے نے کہ تیری میرے نال محبت بڑی ہے، تو ٹور رہی تیمارداری کی تھی اللہ تک اجر دے سی، لیکن حالت تا دیکھ نبی پاک دی مخالفت پیا کر نہیں گال کر دے منی۔ جڑے ویلے جناب رسول کریم علیہ السلام یہ بات سمجھائی نے کہ یہ ہن چھوٹا جہاں کام ہے، چھوٹا جہاں ہوں تو کو میں آکھاں بھی فلسطین ونجن چاہندے ہو مظلومے دی خاطر، ہاتھ سو جیا ہاتھ کھڑے ہو سن دعائیں لڑن تے تیار ہیں، شہید تھیون تے تیار ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ جان قربان کیا کرے سوں ساکنے شلوار دا پانچا اونچا نہیں تھی دا، جان قربان کیا کرے سوں سارے کنے گیٹے ننگے نہیں تھی دے۔ آدھے نوکری دا مسئلہ ہے مولوی صاحب، سنت دی خاطر نوکری قربان ہی کرنی پوی کر چھوڑ، ورنہ پاکستان ہے کوئی ایسے ادارے نہیں، کوئی ہومن اللہ ماشاءاللہ، ورنہ کوئی ایسے ادارے نہیں جڑے تو تے اے زور دے من کہ یارے کیا پہ کرن دے کھائے نا تساں بالکل پینٹ جری اپنی گھنو کو ٹونگن حساب دے ٹونگی ودے اسو تے ادارے چ مایوب سمجھاوے سی، تساں ہی کرو کو کٹواؤ چا اوہیں ہی تے کٹویں دے ہو، جیڑی پینٹ پاون والا گھن دے کو بنویں دے کا نہیں بنویں دا،
کیڑا بندہ ہے جڑا ایویں پینٹ گھنے دکان تو ون کے بس ہی کہ نہیں ہوتا. اکثر پینٹاں وجیاں ہونجن انہیں کولا سیویندن بنویندن تا گٹیاں کولو اچھی پیمائش کر کے بنواؤ چا. کیا خیال ہے بھائی؟ بجائے نماز دے ٹائم ٹونگن دے اگے پیچھے ٹونگن دے بندہ کوشش کرے بھی سنتیں عمل کرے. روزی روٹی اللہ نے ہمیں اے نہ ہوئے قیامت والے اللہ دیکھا نہیں گوارا نہ کرے. شلوار اچھی ہونی چاہیے, لنگی چادر منجلی اچھی ہونی چاہیے. تھوڑا جہاں بندہ اپنے آپ تے غور کرے. نبی کریم علیہ السلام نے پہلا بندہ دشے بدبخت جندو اللہ پاک نے دیکھنی گوارا نہیں کرنا. لیکن یہ مردیں دی بات ہے, یاد رکھے. نبی کریم علیہ السلام کے عورتیں آ کے پوچھا, بیبیاں آ کے پوچھا اللہ دے پیغمبر سارے بارے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تساں گٹے ٹخنے لکا کے رکھو, چھپا کے رکھو. عورت دا کام ہے وہ اپنے پیر کو گٹے کو ٹخنے کو چھپاوے, مرد دا کام ہے ننگا کرے. ساری کیفیت ہے کہ اساں گٹے ٹخنے لکائی ودے ہیں تے اوڈو دوجے پاسے کیفیت ہے کہ وہ گٹے ننگے انہوں دا رواج ہے, انہوں دا اے سسٹم ہے. انہیں کو کوئی بندہ گال نہیں کرنا, جے گال کرو آدن سارا مزاج ہی میں. ساکو کوئی بندہ گال کرے اساں کرے نہیں آکھیا بھی سارا مزاج ہی میں, حالانکہ وہ مزاج انہوں دا ہے, تعلیم انہوں دی نہیں. عورتوں تے بیبیاں آ کے آکھن لگیاں اللہ دے پاک نبی سادے بارے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا چادر تھوڑی گھلیج کے ٹرے, گٹے ٹخنے پیر لکے ہوئے ہوئے تے پتہ کیا آجن اللہ دے پاک نبی اساں جڑے ویلے ٹر جاویں ہو جائیں چادر پاتی وجہ ہو جائیں چادر گھلی نہیں ودی ہوندی ہے, ٹخنے لکے ودے ہوندے نا. ویجے ہی میں سامنے اروڑی آویندی ہے, گند آویندے, کوئی ایسی ناپاک تے پلیت جگہ آویندی ہے. اللہ دے نبی سارے واسطے کیا حکم ہے؟ اساں چادراں اچا کر سک جائیں یا نہ؟ تھوڑی دیر واسطے ایویں میٹر 2 میٹر دے فاصلے واسطے بعد تلے کر گنو تاکہ چادر خراب نہ تھیوے, کپڑا پلیت نہ تھیوے. اروڑی گزرنی پندی ہے, مٹی گزرنی پندی ہے, کوئی ناپاک جگہ گزرنی پندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او میری امت دیاں ماواں بہناں بیٹیاں, میں تو کو تعلیم دینا جڑے ویلے ناپاک جگہ آوے, اروڑی آوے یا گند والی جگہ آوے, تساں اپنی چادر تے شلوار گٹھیں کے اونچی نہیں کرنی, راہن ڈیوڑے ایویں ٹردا راوڑے. رہیے گال تھوڑی چادر دے کنارے ناپاک تھی ویسن, رہیے گال تھوڑی چادر دے کنارے پلیت ہو ویسن, رہیے گال تھوڑی جڑی چادر ہو سکدے ناپاک ہو ونجے. تے میں تو کو اگلا طریقہ بھی دسے نا جڑے ویلے اے ناپاک جگہ کرا سکر گھنسو وال جڑے ویلے جا آسی پاک مٹی اچ اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے, جڑے ویلے تواڈی ناپاک چادر دا ٹکڑا پاک جگہ تے لگ سی اللہ تواڈے سارے چادریں کو پاک کر دے سی. اے تھوڑی دیر واسطے تواڈی چادر دا ناپاک ہون تا برداشت ہے, گٹے دا ننگا ہون برداشت نہیں. کوشش یہ تے کروں چا آدن نہیں سی اللہ سیاں مولوی صاحبہ دعا کرو اللہ حکمران حضرت عمر جیاں دے وے, آکھو آمین. چاہیدہ ہے کدہ ہی نہیں آ سکتا, لیکن میری گل تو سو کیوں مولوی صاحب جی سختی اللہ اگر آنن تے آوے, ہاں اللہ ہی صورت دے سکدے جنا رعایا حضرت عثمان تے حضرت علی جائیں ہو سی. ہاں سی رعایا نہ چہرے کے نظرے بھی یہ رعایا ہے, نہ شلوار کے تے پانچے کے نظرے بھی یہ رعایا ہے اسلامی حکومت دی, نہ دکانداری کے نظرے بھی یہ اسلامی حکومت دی ریاست دی رعایا ہے. یہ نہیں ہوتا. حضرت عمر جے حکمران ہوں ویلے آن جڑے ویلے حضرت عثمان حضرت علی جائیں رعایا آئی. میں اپنے اوتے اسلام چوکھا نافذ کیتے, میرا دلیا دے مائی میں داڑھی شاڑی منا گورا گپا تھیواں توڑے علی کا, میرا دلیا دے میں شلواری میں ولے علی بنوا کے تے کھری لکی ودی ہوئے تے مائی ذرا پوزے نال ٹرا. میں توڑے معاشرے دا حصہ نہیں, میں توڑے اچکائی نہیں پلیا. میں اگر توڑے سارے معاملات اپنے وچوں ختم کر سکدا ادنا جی کوشش کرن نال تے تساں بھی کوشش کرن نال کر سکدے ہو. کیا خیال ہے بھئی؟ کوئی مشکل تک ہی نہیں.
تھوڑا جہا بندہ ہیلا کرے اللہ وسیلہ بنا دے سی، کیا ضرورت ہے؟ اے میرے نبی دی تعلیم ہے، جیڑی شے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وے او گھن گھنو بھئی، عقل منے نہ منے، برادری منے نہ منے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او جڑا پلیت توارا کپڑا تھی سی والا پاک مٹی تے ٹچ تھی سی او پاک تھی ویسی، ٹینشن ختم، اچھی نہیں کرنی چادر۔ اسا کم از کم اپنی دھی بھین دا لباس تا ٹھیک کروں، اپنا لباس تا ٹھیک کروں، باقی چیزاں تو ساریاں پرے دی بات ہے۔ اسلامی نقطہ نظر نال اپنا لباس تو مسلمانے والا بناؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ شلوار چادر اپنی گٹھیں کے اچھی رکھ دے مرد، اور جیڑی بی بی اپنے گٹھیں کے جھگی رکھ دیئے، اے صحیح مانے امتین، تو جیڑا بندہ اپنی چادر تے شلوار گٹھیں کنے جھگی رکھے جیڑا مرد ہے، قیامت علی نہیں ہے اللہ دی بارگاہ چاسی، اللہ تبارک و تعالی تو دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جڑے ویلے کپڑا گٹے دے تلے تھی وے، جڑے ویلے کپڑا تے شلوار دا یا چادر دا کھریے چ لگے، وال کپڑے دا مزاج ہے کپڑا گھلیج کے ٹر دے، وال جڑے ویلے کہیں دا کپڑا گھلیج کے ٹر دا ودا ہوئے، آٹومیٹک اندے اندر تکبر آوے دران دے۔ نبی پاک نے فرمائے اے چادر گھیل کے ٹرنا اے تکبر ہے، تے تکبر علی چادر جڑا اپنے چ پیدا کرے اللہ ہی دے نال علامن گوارا نہ کرے سی۔ آکڑے یا کہنا یہ تکبر صاف ظاہر ہے، جڑے بنویندن پہنن انہوں کو پتہ ہے، سادی شلوار تے ٹخنے تو اونچی سونی لگ دی ہے، خوبصورت لگ دی ہے، دنیا باویں جن جتانے مارے ویا دے ادھا میٹر بیا کپڑا چا گھنے آوے خیر تے آوی نہ 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 میرا بھائی، دنیا دے تانے برداشن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ ہے حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ ہے جڑا چادر شلوار گٹھیں کے اونچی رکھے، اللہ قیامت نہیں دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ سارے رشتہ دار علاوہ تے تیار نہیں، قرآن گواہی دے دے، اولاد ماں باپ بھینی برا بیوی بال بچے قریب آون تے تیار نہیں، ایک کو ذریعہ تے آسرا ہو سی جو اللہ کہیں طرح میں سالو دیکھے نفس و نفسی دا عالم ہو سی، سورج سوانے سے دے برابر ہو سی، زمین تانبے علی کار گرم ہو سی، آسرا صرف اللہ دا ہو سی، جے اللہ ہی دیکھن گوارا نہ کرے دسا بندے دا کیا بن سی؟ کرے سو عمل، کرے سو عمل اج کے ہی شروع کر دے سارے۔ اللہ دی قسم ہے اگیں پیچھے بھی بندہ شلوار کی چنکل اچھی کیتی ودا ہوئے نا، جیڑے بندے دی دید پوے وہ ضرور سمجھ دے بندہ نمازی بھی ہے تے بندہ مسلمان بھی ہے تے بندہ سلجھا ہویا بھی ہے۔ انہا مطلب ہے کو نبی پاک دی بات دا پتہ ہے، او والوں دے کنے خیر دی امید بھی رکھ دے، خیر دی امید۔ اے پہلا بندہ آوے، دوجے بندے دے غور کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوجے بندے دا ذکر فرمائے، آپ نے فرمائے والمنان، او بندہ میری امت دا جیڑا کہیں تے احسان کرے یا کہیں نال بھلائی کرے یا کہیں نال چنگائی کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے احسان کرن دے بعد، بھلائی کرن دے بعد، چنگائی کرن دے بعد فرمایا وال چنگائی یاد دیویندا وداؤں دے، تانے مریندا وداؤں دے، یاد دیویندا وداؤں دے، فلانا موڑ یاد کر میں تیرے نال فلانی چنگائی کیتی آئی، فلانی بھلائی کیتی ہم۔ اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا احسان کر کے بھلائی کر کے او یاد ودا دیویندا ہوئے، اے جا بدبخت اللہ ہی کو دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ بڑے جی پرنائیس تے جا جاتے ودا دا، یاد کر، یاد کر تیری بیٹی دا خرچہ میں دیتا، اللہ دی قسم ہے بندہ یہ گال سن کے ہی مر وے دے۔ نیکی کر دریا میں ڈال بھائی، کیا ضرورت ہے والوں کو جتاون دی تے احسان یاد دیواون دی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے نبی پاک دی وفات دے بعد اذان دیون چھوڑ دیتی ہے، بڑا لوگ آتے رہ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکھانے تساں ہی کو مل گھدا آزاد کی تاوے تواری نہ مڑے سی، تساں آکھو۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمائے بلال چلو میری من چا یار۔ حضرت بلال آدن اگر احسان سمجھ کے میں کنے منوے دے پیو تے گال کرو، میں حاضر ہاں،
اگر میں کو اللہ واسطے آزاد کیتا آوے وال میرے اوتے دباؤ نہیں وے پا سکدے۔ صدیق اکبر نے ایک لفظ بھی منہ وچوں نہیں ہلایا، سر تلے سٹ کے چپ کر کے لگے گئے۔ ساتھیاں کو آکھے نے میں دوبارہ آہداں تے ای کو مل گھنن والی نیکی میری متاں ضائع تھی ونے۔ احسان کر کے جتاونا نہیں بندہ، جیندے نال ہی نیکی کیتی وے اچھائی کیتی وے بات ٹھیک ہے، اگر وہ تواڈا نہیں بنیا ولائی ٹھیک ہے، آپ اللہ اجر رسی تو آکوں او کو تانے نہیں دیونے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیڑا بندہ احسان کرے والے احسان کر کے جتاوے جتلاوے، ایسا بندہ ہے جیڑا قیامت علی اللہ کو دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اپنے عمل برباد نہ کرو، اپنے عمل باطل نہ کرو۔ یا اللہ کیڑے اللہ فرمیندے بل مننے والعذا، جڑے ویلے کہیں تے احسان جتے دے ہو اولے کو تکلیف تھیندی پئی ہوندی ہے، جڑے ویلے کہیں کو تکلیف دے سو اللہ تواڈیاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دے سی۔ اللہ تواڈے سارے عمل خیرات دیتی وے، تعاون کیتے وے، صدقہ کیتے وے، یا کوئی کہیں نال کوئی تعاون کر چھوڑے وے، اللہ دے پاک نبی فرمائے والو کو یاد نہ دوایا کرو، اے لوگے کو تکلیف دے والی گال ہے۔ پہلا بندہ جڑا چادر شلوار ٹکنے کے جھکی رکھے، دوجا بندہ جڑا احسان کر کے جتاوے، تے تیجا بندہ کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، او بندہ جڑا بندہ سودے وچ نہ ہوئے، تجارت کرے نہ ہوئے، دکانداری کرے نہ ہوئے، خرید و فروخت کرے نہ ہوئے، تے کوڑی قسم چاہ کے سودا ویچے، قسم چیندا پے تے کوڑی قسم چیندا پے، جھوٹی قسم چاہ کے اپنا سودا وچیندا پے، اللہ دے نبی فرمائے انجے بندے کو اللہ قیامت لڑی دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ اللہ دی قسم ہے میرے کنے یہ چیز اتنے دی آئی پئی ہے حالانکہ ہوں دی نہیں، یعنی چیز ویچنی کوڑی قسم چاہ کے، کوڑ ویسے منع ہے جھوٹ ویسے منع ہے، تے والا جھوٹی قسم چاونا یہ تو بلا اولا منع ہے، جھوٹی قسم چاونا۔ فرمایا جڑا بندہ جھوٹی قسم چاہ کے سودے ویچے فروخت کرے، ای کو بھی اللہ قیامت تالی دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ اسا جھوٹ بول کے نے اپنے معاملات حل کرنے ہیں، اسا لوگ ہیں تے احسان کر کے وال جتنے ہیں، چادر شلواری ساڑی ٹکنے کے نیچے جھکی ہے تے دساؤ بلا ہون کیویں اللہ دی رحمت آوے۔ کام ہی سارے ہوئن جنہاں دے بدلے چ اللہ ناراض تھی وے۔ اگلی بات سن ذرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ترائے قسم دے بندین جنہیں دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی، اللہ علاون گوارا نہ کرے سی، اللہ پاک کرن گوارا نہ کرے سی۔ اللہ دے پاک نبی کیڑے بندین؟ آپ نے فرمائے اللہ کل والدیہ، چوتھے نمبر دا بندہ ہے۔ حدیث بھی یہ بندہ چوتھا بنیا ترتیب نال، تے دوجی حدیث دی روح نال پہلا بندہ بنیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی حدیث اج فرمائے چوتھے نمبر دا بندہ ہوئے جے کو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی، او بندہ ہے جڑا اللہ کل والدیہ، جڑا اپنے پیو ماں دا نا فرمان ہوئے، باغی ہوئے، کو اللہ قیامت لنی دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ پیو ماں چنگے ہومن، حق بھی دیندے ہومن، تربیت ہی کرندے ہومن، پیار ہی کرندے ہومن، تے پیو ماں دی نافرمانی بندہ کرے سمجھو اللہ دی نظر رحمت کے محروم تھی ویسے۔ پیو ماں دی فرما برداری کرنی، اف تک بھی نہیں آکھنا، آکھن مننے ماں باپ دا، اے میرے قرآن دا فیصلہ ہے، حدیث دا فیصلہ ہے، اف تک بھی نہیں آکھنی۔ آدھے مولانا گال ہی ہو جی کرندن جڑی عقل چی نہیں اندی، بھئی جیڑی گال پیو ماں دی عقل چ نہ آوے ہوں گال دا تے احترام کرنے، جیڑی گال پیو ماں دی عقل چ آوے اون دا احترام کرن کوئی کمال تا نہیں، او تے عقل چ آئیے احترام کیتے وے۔ جیڑی گال عقل چ نہ آوے تا احترام کرنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابا آزر اپنے پتر کو کھڑا دا جو میں تک مار دے ساں، رجم کر دے ساں، گالیں باتیں غصہ کاوڑ گالیں ساریاں ابراہیم نبی دے مزاج دے خلافاً، لیکن والوی اللہ قرآن چاہدے حضرت ابراہیم بار بار آدھے یعنی یا آباتی یا آباتی یا آباتی، یعنی یا آباتی دے وچ ادب موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے دے ادب کو نہیں چھوڑیا، با ادب رہ گیا۔ ادب تے کرو، عزت تے کرو،
لکھیا بتاؤں دے ٹرکیں دے پیچھوں ماں کی دعا، یہ میری ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، صرف ماں نہ، ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا، یہ سب میری ماں باپ کی دعا کی برکت ہے، ماں دے نال باپ کو ہی رلاوڑ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے العاق لوالدیہ، جیڑا ماں باپ دا نافرمان ہے اے آق، یہ جڑا پیو ماں اولاد دے بارے آق نامہ کرنن، آق نامہ کیا مطلب؟ یہ سارے کے آزاد ہے، یعنی جیڑی اولاد اپنے پیو ماں دی مخالفت کی دی ودی ہوئے، فرمایا کہ قیامت نہیں اللہ ہی کو دیکھن گوارا ہی نہ کرے سی۔ تے ماں باپ کی نے بھی گزارش ہے وہ اپنی اولاد دی تربیت اور اولاد دی محبت چی کمی نہ رکھن۔ ماں باپ دا بھی حق ہے کہ اولاد دے اندر انصاف کرن تاکہ اولاد کو بغاوت مخالفت دا موقع ہی نہ ملے۔ ماں باپ دی بھی کچھ مسٹیک ہوندی ہے، ماں باپ کے بھی کچھ بھول تھیندی ہے، فرق رکھ دے ننگے لنگوٹھے دا ماں باپ جڑا خدمت گزار زیادہ ہویا اون دے نال پیار زیادہ ہویا، جڑا بیا ہویا ذرا تھوڑا جا مزاجن سخت ہویا اون دے کنے دور ہویا والو باقی بن گیا، یہ نہیں کرنا۔ ساری اولاد کو ہکے پلیٹ فارم تے رکھنے، ساری کو برابر دا پیار دیونے۔ ایک بندے کو جواب دیتا آنے سہیں اولاد کیڑی پیاری ہے تو آکوں، بیٹی پیاری ہے بیٹا، وڈا پیارا ہے یا چھوٹا؟ وہاں کہتے ہیں سارے گوڑ دی ماندن، گوڑ کو جڈو منہ لاؤ مٹھا ہے۔ چنگا جواب آنا، اصل تے یہ جائیں سوال پوچھنا والے فتنہ پیدا کرنے دی کوشش کرنا۔ تو آکوں کیڑا پیارا ہے سہیں؟ بھئی سارے پیارے نا، اولاد جو ہے گوڑ کو جڈو منہ لاؤ مٹھا ہے۔ اولاد دی تربیت چی کمی نہ آویں، پیار چی کمی نہ آویں تے انشاءاللہ اولاد مخالفت نہ کرے سی۔ جی اولاد مخالفت کرے چا، بغاوت کرے چا تے وال قرآن اچ پڑھو چا نوح علیہ السلام دے پتر کنان دا کیا حشر تھیا، رب نے پانی اچ غرق کر لیتا کیونکہ اللہ دے وہ اپنے ابے دی مخالفت کی تھی۔ چوتھے نمبر دے کیڑا بندہ ہے؟ العاق لوالدیہ، جڑا پیو ماں دی مخالفت کرے۔ تے پنجواں کیڑا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے المرأۃ المترجلۃ متشبہۃ بالرجال، آپ نے فرمائے جڑی عورت مرد بنن دی کوشش کرے، جڑی عورت مرد نال مشابہت کرے، ایسی عورت دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ لباس مردیں دی طرح، والیں دی کٹ مردیں دی طرح، چہرہ مردیں دی طرح، ساری وضاقت مردیں دی طرح، تے بات بھی مردیں دی طرح۔ عورت کو اللہ پاک نے بڑا بھرم دیتا ہوئے ہے، عورت بن کے راوے، جیڑی عورت مردیں دی مشابہت کرے، اللہ دے پاک نبی فرمائے ایسی عورت تو اللہ پاک نے قیامت نہیں دیکھن گوارا نہیں کرنا، اللہ نے علاون گوارا نہیں کرنا۔ تے چھواں بندہ کون ہے؟ امام کائنات نے فرمائے ودیوس، چھویں نمبر تے او بندہ ہے جیڑا بے غیرت بندہ ہے، جیڑا دیوس بندہ ہے۔ دیوس بندہ قیامت نہیں اللہ دی بارگاہ جاسی، اللہ پاک ہی بندے تو دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ دیوس اسائیں دیوس آدھے ہیں، حدیث ہی دیوس آدھی ہے جنہ معنی بن دے بے غیرت، اور دیوس تو بے غیرت کون ہے وہ تساں آپ سمجھ دے ہو۔ جیڑا اپنی بیٹی دے معاملے چ غیرت نہیں رکھدا، اپنی بھین دے معاملے چ غیرت نہیں رکھدا، اپنے ایمان دے معاملے چ غیرت نہیں رکھدا، اپنے عقیدے دے معاملے چ غیرت نہیں رکھدا، غیرت کے ہاتھ دھو باندھے بالکل ہی جی میں بندے آدھا نہیں یار کو تو سینس ہی کہیں نہیں ہوئے، یہ تو ٹس کے ماسی نہیں پیا تھیندا، یعنی جیڑے بندے چ غیرت نہیں، جیڑا بندہ دیوس ہے، نبی پاک نے فرمایا قیامت علی اللہ پاک ہی تو دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ تے اگے تو سن دیا سے چلو جوان ٹیک ٹاک کرن ٹھیک ہے برداشت ہے، مرد ٹیک ٹاک کرن چلو کماون بھائی انہوں دا کوئی شغل ہے۔ ہون اللہ دی قسم افسوس ہے انہیں ظالم اپنے ظالی تے اپنے بیوی کو بھی نال ٹیک ٹاک کر بنا دیتے تے اپنے نال رکھیا ہوا ہے، جیڑا کم آپ کریں دن وہ کم بے پردہ انہوں دی بیوی کریں دی ہے۔ تے بعض اسائیو جائیں لوگ بھی ریٹھن وہ بھرا اپنی بھین دی ٹیک ٹاک بنے دے تے والا اپلوڈ کریں دے۔ ایسا بھرا اگر بغیرت نہیں دیوس نہیں تو کیا ہے؟ پردے دا کوئی ایشو کا نہیں، غیرت دا کوئی ایشو کا نہیں۔ میرے خیال ہے سارے یہ چیز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ سر تلے سٹ بانے ہیں، اکھا نواہ بانے ہیں، چپ کر بانے ہیں، ایک آدن دیوس بننا۔ اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ دیوس ہے غیرت نہیں رکھدا
تے اللہ کو قیامت علی دیکھن گوارا نہ کرے سی اتھا ساں وہ اے انجے ساڈا جڑا شاگرد چھوٹے لا کنے ساڈے آ تے اے سارے گھر اندا تے اساں انہاں دے گھر ویندے آسے کوئی حرج کہیں نہیں کوئی پردہ کہیں نہیں ہون وڈا تھیا ودے کوئی حرج نہیں سارے بال سارے جان دین کہ جڑی وڈی بات ہے حالانکہ جلے بیٹیاں جوان تھی ونجن بندہ سکے بھڑیں جے کوئی آخ دے وے سارے گھر دی حویلی اچ نہ آئے کرو غیرت دا مسئلہ ہے اتھا تو لوٹے تو دی جھلار چاٹے نبی پاک جنت حضرت عمر دے محلے چ پہن پیان داخل نہ تھیان واللہیان عمر میرا دل آدھا میں تیرے جنتی مکان داخل تھی وہاں لیکن تھیا کین میں فرمایا تھی پو وہا میرے نصیب جاگ پو میں نا فرمایا عمر میں تھی نہ بھی آمی فذکر تو غیرتا کا میں کو تیری غیرت یاد آگی کہ تم بغیر اجازت دے کہیں دے گھر داخل نہیں تھی دا نہ تھی وہاں نہیں تیری اجازت کہنا آئی میں داخل تھی وہاں ہاں میں کو تیری غیرت یاد آگی یہ 6 بندے تمہارے سامنے میں ذکر کیتے میں چادر شلوار ٹکنے کے جھکی رکھنا لا نمبر 2 جڑا احسان کر کے جتاوے نمبر 3 جڑا جھوٹی قسم چاہ کے سودے ویچے نمبر 4 جڑا پیو مادانا فرمان ہے نمبر 5 او عورت جڑی مردیں دی مشابت کرے نمبر 6 جڑا دیوس تب غیرت ہے اے او بندے نے جنہیں تو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی اور اگر اسیں 6 چیزاں ٹھیک چا کروں اللہ سارا معاشرہ ٹھیک کر دے سی اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے دعا کرے سو سارے ساتھی اللہ سب تے رحمت کرے خصوصاً سارے بھائی عبد القیوم انصاری صاحب جو کہ محسن جماعت دے بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں انہاں دی طبیعت کافی علیل ہے بس شفا میں جانے باللہ اللہ اگر شفا دے منتے آوے تے اللہ دے وہ کوئی دیر نہیں سادہ کام ہے صرف دعا کرنا اللہ دے سامنے ترلا کرنا اسا انشاءاللہ دعا کرنے ہیں اور یقین ہے اللہ شافی ہے اور اللہ ضرور شفا دے سی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانك لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء اللہم انت القوی ونحن الضعفاء یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ بھائی عبد القیوم انصاری صاحب کو مکمل شفا عطا فرما اے اللہ جے اپنے ایوب نبی کو شفا دیون تے قادر رہیں اے اللہ بھائی عبد القیوم صاحب کو شفا نصیب فرما یا اللہ جتنا لوگ بیمار ہیں ہسپتال ہیں چن سفر ہیں چن اللہ سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے مریض ہیں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جڑے بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما جڑے مقروض ہیں انہاں کو قرضیں تو نجات عطا فرما جڑے ناجائز قید چن انہاں دے قیدیاں دے رہائیاں عطا فرما یا اللہ برکت نصیب فرما رحمت نصیب فرما ہر قسم دی پریشانی خسارہ ہر قسم دی ازمائش دکھ تکلیف تو محفوظ فرما اے اللہ ساری دعا قبول فرما مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما فلسطینی دی مدد فرما مسجد اقصی دی مدد فرما یا اللہ سا کو ہر قسم دے شر شیطان تو محفوظ فرما دکھیں ازمائشیں تکلیفیں تو محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم